بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں کافی سارے موضوعات آپ کے سامنے بیان ہو چکے۔ آج جو موضوع ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کچھ الفاظ تو ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے، مزید اس کی تفصیل اس درس میں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی ایک عورت سے شادی کی ہوئی ہے، اب یہ اس عورت کی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جب بھتیجی سے شادی کرے گا تو پھر اس کا عربی عنوان ہوگا الجمع بین الامت و بنت اخیہا یا ابنت اخیہا۔ اور اگر ایک عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہے، آپ اس عورت کی بھانجی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کہا جائے گا الجمع بین الخالت و ابنت اختہا۔ تو اگر آپ کی بیوی کی آپ کے سالے کی بیٹی ہے تو پھپھی اور بھتیجے کی بات ہوگی، اگر آپ کے سالی کی بیٹی ہے تو پھر خالہ اور بھانجی کی بات ہوگی۔ تو کیا ان دونوں کو ایک ہی وقت میں اپنی بیوی بنا کے رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو ہم عبارت میں چلتے ہیں کہ دیکھیں شہید اول شہید ثم ان تقدم عقد الامت والخالت، اگر اس بندے نے پہلے پھپھی کے ساتھ شادی کی تھی، یعنی پھپھی والا نکاح پہلے ہوا تھا یا پہلے خالہ والا نکاح ہوا تھا، اب ان کی بھتیجی بھانجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، توقف العقد الثانی، تو دوسرا عقد جو دوسری لڑکی سے کر رہا ہے وہ متوقف ہے علی اذنہما، اس اما اور خالہ کی اذن پر۔ فَإِن بَادَرَ بِدُونِهِ، اگر اس بندے نے جلد بازی کر لی شادی میں بدون الاذن اور اذن نہیں لی، ففی بطلان الشادی، تو کیا اس کی یہ دوسری شادی باطل ہوگی؟ اور وقوف ہی، یا یہ دوسری شادی متوقف ہوگی علی رضاہما، پھپھی اور خالہ کی رضایت پر کیا ہوگا؟ فَإِن فَسَخَتَا ہو، اگر پھپھی اور خالہ اس نکاح کو فسخ کرتی ہیں بطلہ، تو یقیناً یہ دوسرا عقد باطل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ او تخییرہما فیہ وفی عقدہما، یا چوتھا نظریہ یہ ہے کہ اس پھپھی اور خالہ کو اختیار دیا گیا ہے فیہ، کہ اس دوسرے نکاح کو ختم کریں، وفی عقدہما، یا اپنے نکاح کو ختم کریں، او جوہن، تو اس میں یہ چند وجہیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب فرماتے ہیں کہ سب سے اچھی وجہ کون سی ہے؟ اوسطھا الاوسط، جو بیچ والی وجہ تھی وہ درمیانہ وجہ ہے، یعنی یہ نکاح ان کی رضایت پر متوقف ہوگا۔ وَإِن تَقَدَّمَ عَقْدُ بِنْتِ الْأَخْ وَالْأُخْتِ، لیکن اگر اس بندے نے پہلے اس عورت کے بھتیجی سے شادی کر رکھی تھی یا اس عورت کے بھانجی سے شادی کر رکھی تھی، وَعَلِمَتِ الْأَمَةُ وَالْخَالَةُ بِالْحَالِ، اور پھپھو کو پتا تھا کہ میری بھتیجی اس کی بیوی ہے، خالہ کو پتا تھا کہ میری بھانجی اس کی بیوی ہے، فَرِضَاهُمَا بِعَقْدِهِمَا، تو پھپھو اور خالہ کا راضی ہونا کہ ہم آپ کے ساتھ عقد کرتی ہیں، اس کا مطلب کیا؟ رضن بالجمع، گویا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہم دونوں آپس میں ساتھ رہیں گی، تو پھر تو نکاح 100% صحیح ہے۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا؟ وَإِن لَمْ تَعْلَمْ، اگر پھپھو اور خالہ کو پتا نہیں تھا، ففی تخییرہما، پھر کیا پھپھو اور خالہ کو اختیار ہے فی فسخ عقد انفسہما، کہ یہ اپنے عقد کو فسخ کر دیں اور شوہر کو کہیں کہ تم فراڈیے ہو، او فی ہے وفی عقد سابقہ، یا ان کو اختیار ہے کہ اپنا عقد ختم کریں یا جو اس کا پہلے عقد تھا وہ ختم کریں، او بطلان عقدہما، یا ہم یوں کہیں کہ بھائی اس مرد کے دونوں عقد باطل ہو جائیں گے، او جہوہا الاول، ان تمام وجوہات میں سے سب سے اچھی وجہ وہ پہلی ہے کہ یہ اپنا نکاح فسخ کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں۔ وَهَلْ يَلْحَقُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، کیا ملحق ہوگا الجمع بینہما، کہ ہم کہیں کہ یہ شخص جمع کرتا ہے پھپھی اور بھتیجے کے درمیان یا خالہ اور بھانجی کے درمیان، بالوطء فی ملک الیمین، یہ ان کی بھتیجی بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں کرتا،
بل ان کو خرید کر آتا ہے اور اس کے ذریعے ان کے ساتھ وطی کرتا ہے، بذالک کیا یہ خریداری نکاح کے ساتھ ملحق ہوگی؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ وَقَضَى لَوْ مَلِكَ إِحْدَاهُمَا، یا ایسا ہے کہ اس کی جو بیوی کی پھپھی تھی اس کو اس نے خرید کیا ہے، یا اپنی بیوی کی خالہ کو خرید کیا ہے، وَأَقَدَ عَلَى الْأُخْرَى، ایک کو خرید کیا اور دوسرے کے ساتھ عقد کیا، تو بھی کیا یہ نکاح کے ساتھ ملحق ہے یا نہیں؟ وَيُمْكِنُ شُمُولُ الْعِبَارَةِ لِاتِّحَادِ الْحُكْمِ فِي الْجَمِيعِ، ممکن ہے عبارت ان تمام صورتوں کے شامل ہو جائے کیونکہ حکم سب میں متحد ہے۔ بھائی وہی ایک ہی مرد کے جو ہے کیا ہے نیچے اس کی جو ہے کیا ہے بیوی بھی، لڑکی بھی ہوگی اور اس کی پھپھی بھی ہوگی، چاہے نکاح کے ذریعے ہو چاہے جو ہے کیا ہے خریداری کے ذریعے ہو۔ بھائی اگر وطی بے شبہ اس نے کر لی ہے یا اس نے پہلے زنا کر لی تھی پھپھو کے ساتھ، اب اس کی بھتیجی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ وہ حکم وط شبہت، شبہ والی وطی کا حکم اور زنا کا حکم کون سے؟ السابق علی العقد، جو عقد سے پہلے تھی، حکم صحیح ہے فی المصاہرہ، دامادی والے مسئلے میں ان کا صحیح والا حکم ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَتَحْرُمُ الْمَوْتُوءَةُ بِهِمَا، تو حرام ہو جائیں گی، یعنی اب یہاں پھپھو خالہ کا مسئلہ ختم ہو گیا، وطی بے شبہ اور زنا کا مستقل مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر زید نے ایک لڑکی کے ساتھ وطی کی، ٹھیک ہے جناب، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب الا ابی ہے، وہ اس لڑکے کے باپ پر حرام ہو جائیں گی۔ بہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ وطی بے شبہ اور زنا۔ وہ ابن ہی، اور زانی کے بیٹے پر بھی وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ وہ علیہ امہا، اور زنا کرنے والے پر اس لڑکی کی ماں حرام ہو جائے گی۔ وہ بنتہا، اگر اس عورت کی بیٹی ہے تو وہ بھی جو ہے کیا ہے جناب اس زانی پر حرام ہو جائے گی۔ الی غیر ذالک من احکام المصاہرہ، اس کے علاوہ جو دوسرے مصاہرہ کے احکام تھے۔ تو گویا کہ یہ وطی بے شبہ اور اس کے بعد زنا یہ خود مصاہرہ نہیں ہے، اس کو توابع مصاہرہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْوَطْءُ فِيهِمَا عَنِ الْعَقْدِ، اگر وطی متاخر ہو ان دونوں صورتوں میں، یعنی وطی بے شبہ والی صورت میں اور زنا والی صورت میں عقد سے، یعنی اس نے ایک لڑکی کے ساتھ عقد کیا اس کے بعد اس کے ماں کے ساتھ زنا کی ہے، اول ملک، یا ایک لڑکی کے ساتھ عقد کیا اس کے بعد اس کی ماں کو خرید لیا ہے، تو لم تحرم المعقود علیہا، تو جس عورت کے ساتھ عقد کیا گیا ہے وہ حرام نہیں ہوگی، اول مملوکہ، یا جس کو پہلے خرید کیا تھا وہ جو ہے حرام نہیں ہوگی۔ ھذا هو الاصح فیہما، یہی بہت اچھا نظریہ ہے ان دونوں صورتوں میں۔ وبہی یجمع بین الاخبار، اور اسی اصح قول کے ذریعے جمع کیا جائے گا احادیث کے درمیان۔ کون سی احادیث؟ الدالۃ علی المنع، بات کہتی ہیں کہ نہیں یہ شادی نہیں کر سکتا زنا وغیرہ کے ذریعے، چاہے عقد سے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، عقد سے پہلے والی منع ہے اور بعد والی جو ہے کیا ہے وہ منع نہیں ہے۔ علی المنع مطلقہ، بعض احادیث وہ مطلقاً منع کرتی ہیں کہ عقد سے پہلے یہ برائی ہو عقد سے بعد میں ہو، دونوں صورت میں حرمت ہے، والعدم ہی، اور بعد کہتی ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے، کذالک، چاہے عقد سے پہلے حرام کام ہوا ہو چاہے عقد کے بعد حرام کام ہوا ہو۔ خیر یہ تو وہ عورتیں تھیں جو حرام تھیں، ابھی یہاں سے کچھ عورتیں ایسی ہیں جو مکروہ ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا۔ وَتُکرہ ملموسۃ الابن، اور مکروہ ہے باپ کے لیے کہ جس لڑکی کو بیٹے نے گلے لگایا ہے اس کو لمس کیا ہے، وہ منظورۃ الابن، یا جس کو بیٹے نے دیکھا ہے اس کے ساتھ باپ شادی کرے، علی وجہ لا تحل، اس طریقے سے اس کو لمس کیا ہے اور دیکھا ہے جو دیکھنا اور لمس کرنا حلال نہیں تھا، لغیر مالک الوطء بعقد، ہاں جو عقد کے ذریعے وطی کرتا ہے وہ تو ایسے دیکھ سکتا ہے، او ملکن، یا ملک کے ذریعے بھی ایسے دیکھ سکتا ہے، علی الاب، یہ علی الاب جار مجرور، اس کا تعلق جو ہے کیا ہے وہ تکرہ سے ہے، یعنی باپ پر یہ لڑکی جو ہے کیا ہے وہ مکروہ ہے۔ وہ بالعکس، اور اس کے برعکس بھی، یعنی اگر باپ نے کسی کو لمس کیا ہے اس طریقے سے جیسے بیوی کو لمس کیا جاتا ہے، باپ نے ایسے دیکھا ہے جیسے بیوی کو دیکھا جاتا ہے، تو وہ بیٹا نہیں لے سکتا، وہ منظورۃ الاب و ملموسۃ ہو، اب یہ تکرہ نہیں بلکہ تحرم والا ابن ہی، یہ اس مرد کے بیٹے پر جو کیا ہے حرام ہے۔ اما الاول، بھائی یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی کہ بیٹے کی ملموسہ باپ پر مکروہ ہے، باپ کی ملموسہ بیٹے پر حرام ہے، کیوں؟ فَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ،
ہم نے جو پہلی فتویٰ دی تھی باپ میں کراہت والی، وہ اس لیے کہ ہم نے اس کراہت میں جمع کیا ہے احادیث کے درمیان التی دل بعض علی التحریم، بعض ایسے احادیث تھیں جو دلالت کر رہی تھی حرام پر، کہ صحیحت محمد ابن بزی، جیسے روایت صحیحہ تھی بزی والی، وغیرہ، وہ بعض علی الاباحت، اور بعض احادیث ایسی تھیں جو اباحہ پر دلالت کر رہی تھیں، کہ موثقت علی ابن یقتین، جیسے جناب علی ابن یقتین والی روایت موثقہ تھی، ان الکاظم علیہ السلام، اس نے روایت نقل کی تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، بنفی البأس عن ذالک، کہا کہ اس قسم کی لمس شدہ عورت کے ساتھ، اس قسم کی جو ہے کہ نظر شدہ عورت کے ساتھ نظر کرنے والے کا باپ بھی شادی کر سکتا ہے، بیٹا بھی، بحمل نہیں علی الکراہت، تو جو پہلے والی احادیث میں نہیں آئی تھی ہم اس کو جو ہے مکروہ سمجھیں گے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، باقی جو دوسری فتویٰ آپ نے دی کہ بھائی باپ نے جس کو دیکھا وہ بیٹے پر حرام ہے، وہ کی ضمیر جائے گی ثانی کی طرف، تحریم و منظورت الاب، باپ کی دیکھی ہوئی لڑکی حرام ہے، باپ کی لمس کی ہوئی لڑکی حرام ہے، کس پر؟ بیٹے پر، فلصحیحۃ محمد ابن مسلم ان صادق علیہ السلام، اس میں روایت صحیحہ نقل کی ہے جناب محمد ابن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، امام نے فرمایا، اذا جرد رجل الجاریت، جب اگر لفظی ترجمہ کریں، جرد مجرد کر دے یعنی کپڑے اتار دے ایک مرد ایک لڑکی کے، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، اور وہ مرد اپنے ہاتھ رکھ لیتا ہے اس عورت پر، فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، تو وہ لڑکی اس مرد کے بیٹے کے لیے جو ہے کیا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ وَمَفْهُومُهَا، اس روایت کا مفہوم کیا ہے؟ الحل لأبیہ، بھائی کلیئر کرے کہ بیٹے پر حرام ہے، لیکن اگر بیٹے نے کسی لڑکی کو ایسے کیا ہے تو باپ پر حرام نہیں ہے۔ فَإِنْ عُمِلَ بِالْمَفْهُومِ، اگر اس مفہوم پر عمل کیا گیا پھر تو بہت اچھا، وَإِلَّا، مفہوم پر یعنی کہ باپ پر حرام نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے، فَبِدَلَالَةِ الْأَصْلِ، پھر ہم شک کرتے ہیں کہ جس لڑکی کو بیٹے نے دیکھا ہو اور باپ نے دیکھا ہو وہ بیٹے پر کیا ہے، اور برعکس، تو کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ بھائی بیٹے والی لڑکی باپ پر جو ہے شادی کرنا جائز ہے، کیوں؟ اصل اباحہ کہہ رہے کہ جائز ہے، وَلِمَا سَبَقَ، اور پہلے حدیث بھی گزر چکی، وَفِيهِ نَظَرٌ، اس نظریے میں ہمیں اعتراض ہے، لِأَنَّ صحیحۃ ابن بزی، اس لیے کہ ابن بزی والی جو روایت صحیح ہے، دلت علی التحریم، وہ دلالت کر رہی ہے حرمت پر، فیہما، بیٹے پر بھی حرام ہے باپ پر بھی حرام ہے، روایت علی ابن یقتین، اور جناب علی ابن یقتین والی روایت دلت علی نفیہ فیہما، وہ دلالت کرتی ہے کہ حرام نہیں ہے باپ بیٹے پر، تو بھائی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، حرام ہے تو دونوں پر حرام ہے، حرام نہیں ہے تو دونوں پر حرام نہیں ہے۔ فَإِنْ وَجَبَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ضروری ہے کہ ہم جمع کریں بزی صاحب اور یقتین صاحب کی احادیث میں بالکراہت، کراہت کے ساتھ، فالحکم فی صحیحۃ محمد ابن مسلم، پھر محمد ابن مسلم والی روایت صحیحہ میں بھی آپ کو حکم ایسے ہی کرنا پڑے گا، یعنی مکروہ کہنا پڑے گا۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، یہ وہی نظریہ ہے جس کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے شرح ارشاد میں، وَجَمَاعَةٌ، اور ایک جماعت نے بھی اس کو انتخاب کیا ہے، او یعمل بالأولی، یا تو آپ پہلی حرمت والی پر عمل کریں، کیوں؟ ترجیحا للصحیح علی الموثق، کیونکہ پہلی والی روایت صحیحہ ہے اور دوسری روایت موثق ہے، صحیح روایت کو ترجیح دی جاتی ہے موثق پر، حیث یتعارضان، جب آپس میں ٹکراتی ہیں، او مطلقاً، یا ٹکرائیں یا نہ ٹکرائیں، صحیح کو جو ہے موثق پر ترجیح دی جائے گی، وتکون صحیحۃ محمد ابن مسلم مؤیدۃ لأحد الطرفین، اور محمد ابن مسلم والی روایت وہ بھی تائید کرے گی دونوں طرف میں سے کسی ایک پر، وہ کیا کہتی ہے حرام ہے تو دونوں میں حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ الازہر، اور یہی بات ظاہر تر ہے، وتحرم فیہما، تو نتیجے میں باپ بیٹے دونوں میں ہم حرمت کی فتویٰ دیں گے، فتفصیل غیر متوجہ، آپ نے جو تفصیل دی کہ بیٹے نے جس کو دیکھا وہ باپ شادی کر سکتا ہے، باپ نے جس کو دیکھا ہے اس کو بیٹا شادی نہیں کر سکتا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَيَّدْنَا النَّظَرَ وَلَمْسَ، اور ہم نے قید لگائی ہے اس دیکھنے کو اور لمس کرنے کو، بِكَوْنِهِمَا، ایسا دیکھنا ہو
لا یحلان لغیرہ، جو غیر شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، للاحتراز، تاکہ ہم بچ سکیں ان نظر مثل الوجہ، عورت کے چہرے کو تو سب کوئی دیکھ سکتا ہے، باپ بھی دیکھ سکتا ہے، بیٹا بھی دیکھ سکتا ہے، والکفین، اور اس کی جو ہے کہ ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو جو ہے کیا ہے جوڑ تک، کلائی کے جوڑ تک بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن بغیر شہوت، بغیر شہوت کے۔ فإنہ، بتحقیق، ہاتھوں کو دیکھنا اور چہرے کو دیکھنا، لا یحرم اتفاقا، اس پر سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ اس لڑکی کی جو ہے کیا ہے حرمت کا سبب نہیں بنے گی۔ اگر باپ نے اس کے ہاتھ دیکھے ہیں تو بیٹے پر حرام نہیں ہوگی، بیٹے نے اس کے ہاتھ دیکھے ہیں تو باپ پر حرام نہیں ہوگی۔ وَأَمَّا اللَّمْسُ، لیکن اگر اس عورت کو چھوا ہے اس نے، فظاہر الاصحاب، تو وہ بات جو علماء سے ظاہر ہوتی ہے، وصرح بہ جماعۃ من الاصحاب، اور کچھ علماء نے بھی اس کی صراحت کی ہے، تحریم ہو، پھر کیا ہے یہ لمس کرنا کی وجہ سے حرام ہو جائیں گی یہ عورتیں، فیہما، باپ پر بھی اور بیٹے پر بھی، مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے، یعنی جناب ہم تفصیل کے قائل نہیں ہوں گے، فیتعلق بہی، تو نتیجے میں یہ حرمت والا حکم تعلق رکھے گا مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب کیا ہے، یعنی چاہے وہ لمس ایسا ہو جو غیر مالک کے لیے حلال نہیں ہے، یا ایسا لمس نہ ہو۔ تو امید ہے کہ یہ احکام ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر معاشرے میں بھی انشاءاللہ ان کو بتا سکیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔